اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اہل بیت عنوان کے تحت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی تاریخ تک ہم بہت تیزی سے آپ کو لے کر کے آ گئے ہیں، اور گزشتہ 2 دروس میں نے امام کے متعلق کچھ کتابوں کا خاکہ پیش کیا اور امام کے فردی شناس نامے کا ذکر کیا، ذاتی تعارف امام کا کراتے ہوئے شرف حاصل کیا۔ اس بات کا کہ ذکر کروں اس کا کہ جس کا ذکر جو ہے وہ ذاکرین کے لیے شرف ہے، شرف للذاکرین۔ اور میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آج کے امام کی امامت کے سلسلے سے جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ 255 ہجری میں آپ کی ولادت اور 260 ہجری میں آپ کے والد محترم 11ویں امام کی شہادت واقع ہوئی ہے، تو یہ 5 سال تو امامت امام حسن عسکری میں آپ کے گزرے، اور اس کے بعد باقاعدہ دنیا اسلام کی امامت کی ذمہ داری جو آپ کے کاندھوں پر آتی ہے وہ سن 260 ہجری میں آتی ہے۔ ایسے عالم میں آتی ہے کہ جب دنیا امام کی تلاش میں ہے اور سب کو محسوس ہو چکا ہے کہ آخری آنے والا وہ کہ جو ظلم کا خاتمہ کرنے والا ہے نسل پیغمبر سے ہادی، وہ آ چکا ہے یا آنے والا ہے، لہٰذا اس کی تلاش میں دنیا کے بادشاہ ہیں، جابرین ہیں، تاکہ اس سے جنگ کی جائے، اس کو قتل کیا جائے، اس کے خلاف اقدامات کیے جائیں۔ مگر خداوند عالم نے امام کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہوا ہے، لہٰذا امام کی حفاظت کے ذرائع پروردگار عالم نے مہیا کیے۔ اب ایسے مشکل حالات میں 5 سال کی عمر میں امامت کی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پہ آئی ہے، اور پھر نتیجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ظاہری نظروں سے اوجھل ہیں، بہت کم اور چنندہ افراد ہیں جن سے آپ کی ملاقات ہے، اور سن 260 ہجری سے سن 329 ہجری تک آپ کی غیبت صغریٰ کا سلسلہ چلتا ہے۔ یہ زمانہ آپ کی غیبت صغریٰ کا ہے، امام زمانہ کی غیبت کا یہ سلسلہ ہے، یہ دور ہے جو 69 سال تک چلا ہے، غیبت صغریٰ کا 69 سال تک چلا ہے، یعنی سن 260 سے 329 تک۔ اور اس کے بعد میں عرض یہ کروں کہ اسی سلسلے میں آپ کی امامت کے سلسلے میں شہید ثانی پہلے ایک عبارت نقل کرتے ہیں صفحہ نمبر 210 پہ امام حسن عسکری کی شہادت کے حوالے سے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَخَلَّفَ ابْنَهُ الْمُنْتَظَرَ لِدَوْلَةِ الْحَقِّ، اور آپ نے اپنا جانشین چھوڑا اپنے فرزند المنتظر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو دولت حق کے قیام کے لیے، وَكَانَ قَدْ أَخْفَ مَوْلِدَهُ وَسَتَرَ أَمْرَهُ، کہ آپ نے اپنے فرزند کی ولادت کو مخفی رکھا، لوگوں سے بتایا نہیں، اور ان کے امر کو کے اوپر پردہ ڈالے رکھا، لصعوبۃ الوقت وشدت طلب سلطان الزمان لہو واجتہادہ فی البحث عن امرہ، اس وجہ سے چھپایا اپنے بیٹے کے امر کو لوگوں کی نگاہوں سے، لوگوں کے سے اس لیے پوشیدہ رکھا کیونکہ وقت بہت مشکل تھا، اور سلطان زمان جو ہیں وہ امام کی طلب کے لیے بہت زیادہ کوشش میں لگا ہوا تھا۔ ظاہر سی بات ہے طلب کیوں تھی، سلطان جائر کو، ظالم کو، وہ آپ کو پتہ ہے۔ وَلَمَّا شَاءَ مِن مذهب الشیعہ وَلِمَا شَاءَ مِن مذهب الشیعۃ الإمامیہ فیہ وَعَرَفَ مِن انتظارہم لَهُ فَلَمْ يَظْهَرْ وَلْدُهُ علیہ السلام فی حیاتہ ولا عرفه الجمہور بعد وفاتہ، فلم يظہر ولدہ فی حیاتہ ولا عرفه الجمہور بعد وفاتہ۔ اور اس وجہ سے بھی کہ شیعوں کے درمیان مشہور تھا کہ امام آنے والے ہیں امام کی امامت کے سلسلے سے، اور وہ انتظار کر رہے تھے امام کا، تو اب ظاہر سی بات ہے شیعوں کو علم ہوتا تو دوسروں تک بھی بات پہنچتی، اور ظالم امام کی طلب میں تھے، شیعہ انتظار میں امام کے تھے، شوق میں اور دیدار کے اشتیاق میں، لیکن ظالم امام کے در پے تھے، امام کی جان کے در پے تھے، چھپایا۔ فلم یظہر، پس 11ویں امام نے اپنے بیٹے فلم یظہر ولدہ فی حیاتہ، اپنی حیات میں اپنے بیٹے کو ظاہر نہیں کیا لوگوں کے سامنے، ولا عرفہ الجمہور بعد وفاتہ، اور نہ جمہور کے سامنے یعنی عام لوگوں کے سامنے تعارف کرایا امام کا، یہاں تک کہ امام کی وفات واقع ہو گئی، مطلب شہادت واقع ہو گئی، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب چند ہی افراد تھے جو امام کو جانتے تھے، امام کو دیکھے ہوئے تھے، امام سے مل چکے تھے، ان کا ذکر آئندہ میں عرض کروں گا۔ وَتَوَلَّى جعفر بن علی، اب چونکہ 12ویں امام پردے میں تھے، اور امام حسن عسکری بھی جن حالات کی طرف ہلکا سا اشارہ میں نے کیا تفصیلی کتابوں میں اس کی مفصل داستانیں اور وجوہات بیان کی گئی ہیں، ان حالات کے تحت 11ویں امام نے 12ویں امام کو پردے میں رکھا، اپنی زندگی میں بھی انہی
حالات سے فائدہ اٹھایا آپ کے بھائی جعفر کذاب نے، اور اس نے امامت کا دعویٰ کیا۔ وتولد جعفر بن علی اخو ابو محمد حسن عسکری علیہ السلام کے بھائی، اور جعفر اور علی ابن محمد کے یعنی 10ویں امام کے فرزند جعفر نے یہ ذمہ داری قبول کی، متولی ہوا، یہ آگے آیا اس بات کی طرف، کس بات کی طرف؟ تولا اخذ ترکتہ، کہ امام کے ترکے کو حاصل کرے، وسعی فی حبس جواری ابی محمد، اور جو امام کے اطرافیان تھے ان کو جو ہے وہ قید کرنے کی کوشش کی، اور واعتقال حلائلہ وشنع علی اصحابہ بانتظارہم ولدہ، یہ تمام چیزیں کی، امام سے جڑے ہوئے لوگوں کو تکلیف سے روبرو کیا، اور امام کے جو چاہنے والے تھے، جو انتظار میں تھے امام کے فرزند کے، ان کو طعن و تشنیع کی، وقطعہم بوجودہ والقول بامامتہ، اور اپنی امامت کا جو ہے وہ قول، امامت کو ثابت کرنے کے لیے امام زمانہ کی امامت کے قول کا قائل لوگوں کے خلاف اقدامات کیے، ٹھیک ہے، یہ سارے امور انجام دیتا رہا۔ کون؟ جعفر کذاب، جس نے امامت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ یہ پیراگراف آگے چل رہا ہے، یہاں تک کہ اگلے پیراگراف میں امام شیخ مفید تحریر کرتے ہیں، وجاز جعفر ظاہرہ ترکت ابی محمد واجتہد فی القیام عند الشیعہ مقامہ فلم یقبل احد منہم ذالک ولا اعتقدہ فیہ، اور جعفر کذاب نے امام حسن عسکری کے مقام کو اور ان کے ترکے کو حاصل کرنے کی کوشش کی، اور بہت کوشش کی کہ اس کو مقام جو مقام امامت ہے شیعوں کے درمیان اس کو حاصل کر لے، لیکن کسی بھی شیعہ نے جعفر کذاب کو قبول نہیں کیا۔ فصار الی سلطان الوقت، جب شیعوں نے اس کو قبول نہیں کیا تو اس نے رخ کیا سلطان وقت کا، اور اب امام آخر کے سلسلے میں مخبری کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ جعفر جو ہے، اس کے سلسلے میں ابو الادیان کی پوری روایت پہلے آپ کی خدمت میں گزشتہ دروس میں عرض کر چکا ہوں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد ابو الادیان بتاتے ہیں کس طریقے سے جعفر کذاب نے دعویٰ امامت کیا، اور ابو الادیان کو وہ 3 علامتیں جو امام حسن عسکری نے بتائی تھیں اس کو ابو الادیان نے دیکھا اپنی آنکھوں سے ظاہر ہوتے ہوئے امام کے وجود سے، اور بتایا تھا کہ جو ہمارے جنازے پہ نماز پڑھائے سمجھنا وہ ہمارا بیٹا ہو اور ہمارا خلیفہ، ہمارا جانشین ہوگا، اور جو تم سے ان خطوط کا مطالبہ کرے جو تم مدائن سے لے کر کے آؤ گے 15 دن کے بعد ہمارے مرنے کے بعد، اس کو جو ہے تم جو خطوط کا مطالبہ کرے تم سے جواب کا، کہ ہمارے چاہنے والوں نے جواب کیا لکھا ہے سمجھ لینا وہ ہمارا نائب ہے، اور پھر حمیان کا جو مطالبہ کرے، اور وہ داستان میں نے عرض کی کہ قم سے آنے والے جب آتے ہیں جعفر کذاب جو ہے اس سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ ہمارے پاس کچھ امانتیں ہیں وہ کس کی ہیں، تو وہ ناراض ہوتا ہے کہ لوگ مجھ سے جو ہے علم غیب کا مطالبہ کرتے ہیں، اس وقت اندر سے خادم آتا ہے اور آنے کے بعد جو ہے وہ مطالبہ کرتا ہے وہ حمیان جو تمہارے پاس ہے، وہ تھیلی جو تمہارے پاس ہے دو، اور اس کے اندر اشرفی جو ہے وہ 1000 اشرفی اور 10 اشرفی سونے کی ہے۔ یہ ساری چیزیں امامت کے سلسلے سے، امام آخر کے سلسلے سے دلائل امامت بن کر کے سامنے آتی ہیں۔ اسی طریقے سے شیخ مفید علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں، وَكَانَ الْإِمَامُ بَعْدَ بِمُحَمَّدِ بْنُ الْمُسَمَّى بِرَسُولِ اللَّهِ الْمُكَنَّى بِكُنِّيَتِهِ۔ ان کے بعد میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ امام کی کنیت میں ایک کنیت ابو القاسم ہے، کیوں؟ اسی روایت کی بنیاد پر، اس جیسی روایت کی بنیاد پر جس کو شیخ مفید نے بھی تحریر کیا ہے کہ امام جو ہیں وہ ابی محمد کے بعد یعنی 11ویں امام کے بعد جو ہیں ان کے بیٹے ہیں جن کا نام رسول اللہ کا نام ہے اور جن کی کنیت رسول اللہ کی کنیت ہے، میم ہے میم دال، اور ابو القاسم۔ ولم یخلف ابوہ ولدن، ولم یخلف ابوہ، یہ یخلف ابوہ ولدن غیرہ ظاہرا ولا باطنا ولا خلفہ غائبا مستترا علی ما قدمنا ذکرہ، یا ذکرہ، کہتے ہیں کہ اور آپ کے علاوہ آپ کے باپ نے کسی کو اپنا جانشین نہیں چھوڑا، یعنی اپنے پیچھے اپنے بعد کوئی اولاد نہیں چھوڑی، یعنی تنہا آپ امام جو ہیں فرزند تھے امام حسن عسکری کے، اور ان کے خلیفہ جانشین اور وارث تھے۔ وَكَانَ مَوْلِدُهُ لَيْلَةَ النِّصْفِ، اور آپ کی اولاد جو ہے لیلۃ النصف من شعبان سنۃ 55 و 200،
255 ہجری کا جو شعبان تھا اس کے نصف ماہ میں آپ کی یعنی نصف شعبان میں نیمہ شعبان میں آپ کی اولاد ہوئی. وہ ام ولد یقال لها نرجس, آپ کی والدہ جو ہیں وہ ام ولد تھیں جن کو نرجس کہا جاتا تھا. ام ولد کیا ہے میں اس کی داستان پوری بتا چکا ہوں کہ کس طریقے سے روم کی شہزادی نے اب جناب فاطمہ زہرا کو خواب میں دیکھنے کے بعد لشکر اسلام کے سامنے اپنے کو پیش کیا اور اسیر ہوتی ہیں اور امام حسن عسکری تک پہنچتی ہیں. امام علی نقی ان کے حوالے کرتے ہیں, امام حسن عسکری کے حوالے ان کو خریدنے کے بعد. بہرحال تو یہ عرض کیا تھا کہ جو الگ الگ روایتیں ہیں اس کو اگر جمع کیا جائے تو کنیزی کا اور غیر کنیز رہنے کا دونوں کا مرحلہ واقعہ جو ہے وہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے. میں اس کی تفصیل پیش کر چکا ہوں جناب نرجس خاتون کے سلسلے سے پچھلے درس میں. وکانا سنہ عند وفات ابی ہے ابھی عند وفات ابی محمد 5 سنین, 5 سال کے تھے. عطا اللہ فیہا, اب یہاں پر مجھے آپ کو لا کے 2 منٹ 4 منٹ روکنا تھا اور اسی کے لیے سارا آج کا درس جو ہے وہ تمہید کے طور پیش کیا. عطا اللہ فیہا الحکمت وفصل الخطاب وجعلہ آیۃ للعالمین, اللہ تعالیٰ نے اس 5 سال کی عمر میں آپ کو حکمت عطا کیا, فصل الخطاب عطا کیا اور عالمین کے لیے نشانی قرار دیا. وَعَطَاهُ الْحِكْمَةَ كَمَا عَطَاهَا يَحْيَىٰ صَبِيًّا, جو 5 سال کے عمر میں امامت حاصل کرنے کے سلسلے سے شک کرنے والے ہیں ان کا جواب دیا شیخ مفید نے کہ عطاہ الحکمت کما عطاها یحییٰ صبیا وجعلہ اماما فی حال الطفولیۃ الظاہرۃ کما جعل عیسی ابن مریم فی المہد نبیا. اللہ نے امام آخر کو 5 سال کی عمر میں امامت ویسے ہی عطا کر دی, حکمت ویسے ہی عطا کر دی جیسے یحییٰ کو بچپنے میں عطا کی تھی. چنانچہ قرآن مجید میں ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ الصَّبِيًّا, سورہ مریم کی آیت نمبر 12 اٹھا کے دیکھیے. ہم نے یحییٰ کو بچپنے میں حکم عطا کر دیا, امامت عطا کر دی. ٹھیک ہے. اور جس طریقے سے حالت طفولیت میں حالت طفولیت اور بچپنے میں سبی تھے وہ, جناب یحییٰ کو حکم اور امامت عطا کی, ویسے ہی گہوارے میں بچپنے میں جناب عیسیٰ کو نبی بنایا فی المہد نبیہ. چنانچہ جناب عیسیٰ کہتے ہیں سورہ مریم میں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. تو جس طریقے سے ان کو بچپنے میں نبی بنا سکتا ہے اور جناب یحییٰ کو بچپنے میں امام بنا سکتا ہے, اسی طریقے سے ہمارے آخری امام کو بھی بچپنے میں امامت عطا کر سکتا ہے. اور امام کے سلسلے سے بہت سی آیتیں ہیں جس میں سے ایک آیت کی طرف استشہاد کرتا ہوں میں شیخ مفید کی کتاب کے حوالے سے. آپ فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن سورہ قصص کی آیت نمبر 5 وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. وقال جل اسمه ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. ان آیتوں کی تفصیل پیش کرنے کا وقت نہیں ہے, تفسیروں کو اٹھا کر دیکھیے. یہاں تفسیروں سے یہ بات ثابت ہے جس کو شیخ مفید نے اختصار سے پیش کیا ہے کہ ان آیتوں میں اور اس جیسی آیات میں اللہ تعالیٰ نے امام آخر کی امامت کا وعدہ کیا ہے کہ جب زمین ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی تو اس وقت اس پوری روح زمین پہ اپنا ایک نمائندہ امام بنا کر کے بھیجیں گے جو مستضعفین کے لیے تسلی کا سبب بنے گا, اور وہ جو پوری زمین کا حاکم ہوگا وہ وہی ہوگا کہ اس کے لیے نبی اکرم نے فرمایا ہے لن تنقضی الایام واللیالی حتی یبعث اللہ رجلا من اہل بیتی یواتی اسمہ اسمی یملؤها عدلا وقسطا کما مولا الظلم وجورا. ہمارا آنے والا آئے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے ویسے بھر دے گا جیسے ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی. اور آپ فرماتے ہیں لو لم یبقى من الدنیا الا یوم واحد لطول اللہ ذلك اليوم حتی یبعث اللہ فیہ رجلا من بلدی. اگر ایک دن بھی دنیا کا باقی رہ جائے گا تب بھی پروردگار اس دن کو اتنا طولانی نہیں کرے گا کہ ہمارا جانشین انشاءاللہ آئے گا اور ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.